آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو غل ہے، رنجشیں بھی اگر پائی جاتی ہیں، دوست لوگ صحیح ہوں، مومن مسلمان ہوں، پھر بھی ان کے دلوں میں کچھ رنجش آ سکتی ہیں، کچھ جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں کچھ باتیں آ سکتی ہیں، کوئی جو ہے کمی کوتاہی کی وجہ سے رنجش، غصہ، ناراضگی، یہ چیزیں آ سکتی ہیں، ناممکن تو نہیں ہے، تو ہم اسے بھی جو ہے نکال دیں گے، جنت میں صاف دلوں کے ساتھ ان کو داخل کریں گے، تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس میں اس قسم کے لوگوں کا رد ہے جو صحابہ کرام کے جو مشاجرات، آپس میں اختلاف ہوتے ہیں یا ان کے دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں، ان کے اقوال ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ انہوں نے باندھا ہوتا ہے شیعوں وغیرہ سے یا صحابہ کے دشمن سے سنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور انجینئر علی مرزا یا اس ٹائپ کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں اس کو بیان کر دوں تاکہ یہ الگ سے ریکارڈ پر بھی آ جائے، اس قسم کے لوگوں کا رد ہو۔ بہت سارے لوگ اس قسم کے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے جو آپس میں ان کا اختلاف ہوا یا ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑے بھی یا باتیں کی، ان کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے، جو ائمہ کرام ذکر کرتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیگر علماء عقیدے کی کتابوں میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، مختلف فرقے جو بنے، شیعہ وغیرہ خوارج اس وجہ سے بنے، اسی لیے وہ عقیدے کی کتابوں میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح شیخ صالح علیہ شیخ حافظ اللہ لمعۃ الاعتقاد کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو سننے سے انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیوں عقیدے کے اس میں بیان ہے، عقیدے میں تو ایمان کی بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسول، آخرت پر ایمان وغیرہ، یہ صحابہ کرام اور ان کی آپس میں جو ہے ناراضگی، جنگ، اس کو کیوں عقیدے میں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گمراہ فرقے بنتے ہیں، وہ کتاب و سنت کی غلط تعویلات کر کے دین کو بگاڑتے ہیں۔ اب ہمیں دین اسلام صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا، اس کی دلیل تو ایک آنکھوں دیکھی بھی دلیل ہے کہ قرآن کس کے ذریعے سے پہنچا، کس نے جمع کیا، جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے۔ احادیث کن سے روایت ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ابو ہریرہ نے روایت کی فلانا، تو ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے۔ اور عملاً بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کی گواہی دی۔ غزوہ بدر کا آپ کو نہیں یاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ چند لوگ ہیں جو میں لایا ہوں، اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، سکین، اللہ خیر کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اسلام ان کی وجہ سے باقی رہے گا اگر یہ رہے باقی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے کافی دعائیں کر لی، اب وقت ہے کھڑے ہونے کا، لڑنے کا، تو انہوں نے جو ہے ان کے لیے بہادری سے لڑا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کی خاطر جانے دینے کو تیار ہوئے۔ تو انہی کے تو مرہون منت ہے کہ اسلام بچ کر آیا ہوا ہے۔ اسلام کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو ایک چیز مل گئی ہے کہ ان کے آپس میں بھی دیکھو ان کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا، جسے لڑنے آ گئے، دلوں میں ان کے ایک دوسرے کی باتیں تھیں۔ تو اس تعلق سے میں بتا رہا ہوں، ایک تو جھوٹی باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ سچی بات ہے مگر اس میں کچھ اپنی طرف سے جھوٹ ملا کے اس کی شکل بگاڑ دی ہے، یہ ڈرامائی انداز میں جس طرح بیٹھ کر بتا رہے ہوتے ہیں کربلا میں یہ ہوا، فلانا ہوا، شیعہ ذاکرین یا بہت سارے سنی لوگ بھی اپنی کتابیں مودودی یا اس ٹائپ کی خلافت ملوکیت کتابیں لکھتے ہیں، اس میں سچی جھوٹی جہاں سے بھی باتیں ملیں، جو اس کے اپنے دل میں پہلے ہی بغض بھرا ہوا ہے، نفرت یا حکمرانوں کے خلاف نکلنا جائز ہے، اس کے لیے جو دلیل اس کو مل رہی ہے، صحیح ہو، غلط ہو، ضعیف ہو، تاریخی روایت ہے، کسی کا آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں، کس کانٹیکس میں کہی ہے، کیوں کہی ہے، اس سب کو جمع کرتے جاؤ، کتاب بنا دو باقاعدہ۔ اس کتاب کو بنانے سے یا پھر ایسے درس دینے سے جس طرح انجینئر دیتا ہے، اس سے دل میں نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ یہ اتنے برے تھے، تو پھر وہ جب پیدا ہوگا آپ کے دل میں تو آپ تباہ ہو گئے، آپ کا دین تباہ ہو گیا، کیونکہ ان کے بارے میں تو دل میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے آپ کو کہ دل میں صحابہ کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو محبت برابر بھی خرچ کرو، ان کے ایک جو ہے مٹھی بھر کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو اس نے تو تمہیں تباہ کر دیا، تمہارے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ورنہ ان لوگوں سے آپ پوچھیں نا کہ یہ جو آپ اتنا جمع کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں مشاجرات صحابہ جو اختلاف تھا، میں تو سچ بتا رہا ہوں، حدیث میں لکھا ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ یعنی آخر حاصل کرنا، یہی نہ کہ ہم کسی ایک کو برا سمجھیں، غلط سمجھیں، یہ چیز تو جو ہے ممنوع ہے، منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، تو آپ ہمیں اسی چیز پر ورغلا رہے ہیں جس سے منع کیا ہوا ہے، جس کا آخری نتیجہ یہ ہے، تبھی وہ خود بھی برباد ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تاریخ میں ہم نے دیکھ کے پڑھا ہے، تاریخ تبری فلانا میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، تو صحابہ کوئی تاریخی شخصیات ہیں کہ ہم فلانا ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح صحابہ کو بھی وہی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام تو قرآنی شخصیات ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، ہم ان سے ناراض ہیں، اللہ راضی ہے، میں تو راضی نہیں ہوں۔ اگر میں ہوتا اس وقت یہ تک بول دیتا ہے، اپنی جسارت کرتا ہے زبان سے کہ میں ہوتا تو اس وقت لڑتا، ان کے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑتا، اپنا جو ہے نقصان کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا تھا بعد میں، یا تابعی میں سے، کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد کسی میں شریک نہیں ہوا، آپ نے ان کو قتل کیا تھا، کہا میں ان کے بارے میں جب بول رہے ہوتے تھے یہ کرپشن کرتے ہیں، فلانا اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں، تو میں خاموش رہتا تھا، یعنی صحیح تو کہہ رہے ہیں لوگ، میں اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں کہ میں یہ آخر میں سبب بنتا ہے ان کے قتل کروانے کا، ان کا شہید کروانے کا، تو میں اس طریقے سے کرتا ہوں، تو یہ چیز اس نتیجے تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ کہاں آپس میں نرم ہے، یہ تو دیکھو جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ صفین جمل ہو رہی ہے تو لڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی اللہ کا فرمان پھر صحیح نہیں ہے، یا پرانا ہو گیا، اس میں کوئی باتیں پہلے معلوم نہیں تھی، اس طریقے سے ہو جائے گا، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت یہ پڑھنے کے لیے آیتیں نازل کر دی، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کر دی، ان کو پاک قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک یہ باقی رہے گا اور پڑھی جاتی رہے گی۔ تو شیعہ جو رافضی ملعون ہوتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھنے والے، امہات المومنین سے، وہ تو قرآن کی آنکھوں دیکھی آیتیں پڑھتے ہیں، نہیں مانتے، پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، پھر بھی جس سے اللہ نے پاک قرار دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو کہا کہ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، اور نہیں، ہم تو نہیں مانتے، یہ دیکھو وہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو تاریخ میں تم پڑھ لو اسی طریقے سے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے۔ کیا بھائیوں میں لڑائی نہیں ہو جاتی؟ تو مسلمانوں میں دلوں میں رنجش بھی پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹے بڑے میں، مرد عورت میں، کہ اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور بھی کرتے تھے، انصار اور مہاجرین کو نہیں کہتے تھے، بھائی بھائی بنا دیتے تھے، باتیں دل میں آتی تھیں، ابو بکر صدیق عمر سے ناراض ہو گئے کسی چیز میں، یہ مجھ سے راضی نہیں ہو رہے، تو یہ باتیں تو اس وقت بھی چلتی تھیں۔ یا جو ہے کوئی صحابیہ کسی صحابی سے ناراض ہو گئی، انہوں نے مجھے یہ چیز نہیں دی، اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی، چاہے وہ کوئی علی رضی اللہ عنہ ہو کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں، فلانے سے کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو گئے، ڈانٹا، تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ناراض ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ اب ان کے بھائی نہیں رہے ہیں، وہ اب صحابی نہیں رہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں تو موجود ہوتی ہیں، دو بھائیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں نہیں ہے ذکر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کے بعد دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اس کا مطلب وہ لڑ بھی سکتے ہیں، اقتتال کا لفظ ہے، قتل و قتال تک ہونے لگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا۔ تو جو ائمہ اہل سنت ہیں، انہوں نے احادیث کی کتابوں میں جو سب سے صحیح کتاب کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے، اس میں کتاب الایمان میں ہی یہ باب نہیں باندھے کہ جو ہے مومن چاہے قتل آپس میں ہونے لگے پھر بھی وہ کافر نہیں ہو جاتے، دین سے خارج نہیں ہو جاتے، اللہ نے مومن کا ہی لقب دیا، اور بتا بھی رہے اللہ مومن ہونے کے باوجود قتل و قتال چل رہا ہے۔ تو آپ کو یہ کیوں عجیب بات لگ رہی ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ تو ہم نے دیکھا کہ آپس میں لڑ بھی رہے تھے، کیوں؟ تمہارے ہی جیسے رافضی عبداللہ بن سبا یا ان کی جو اولاد جو یہودی ہوتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے، مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ اللہ کی جماعت حزب اللہ، صحابہ کرام کے مقابلے میں آ نہیں سکتے، روم، فارس، مجوسی، ان کی آگے انہوں نے بجھا کے رکھ دی تھی، اتنی سلطنتیں انہوں نے، تو یہ لوگ کہاں لڑ سکتے ہیں؟ یہ پھر اندر دسیسہ کاری کرتے ہیں، بھیجتے ہیں لوگوں کو، منافقوں کو بھیجتے ہیں، کوئی جو ہے عمر خطاب کو شہید کر دیتا ہے، کوئی علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، کوئی ادھر افواہ پھیلاتا ہے کہ ادھر اس کیمپ میں جا کر جو ہے آگ بھڑکاتا ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہو گئے، یہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ موجودہ دور میں اتنے تیزی سے جو ہے خبریں یہاں سے وہاں پہنچتی ہیں، ادھر تو یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ادھر کیسے معلوم چلے کہ ادھر کون سے کیمپ میں جا کے کسی نے کیا بات پھیلا دی؟ یہ تو شروع سے ہی چاہے کربلا کا واقعہ جس کو بڑا آئیڈیل یہ قرار دیتے ہیں کہ ظالم و خونخوار نکلنے کے لیے ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ قرآن برا بھی ہو اس کی نصیحت چاہو، خفیہ نصیحت کرو وغیرہ، صحابہ یہی کرتے رہے تھے، اور وہ بھی جو ہے یہ کام کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، ان کو سازش کے تحت دھوکہ دہی کے ساتھ کفار والوں نے بلایا تھا۔ اور جب اس قسم کے منافق لوگ دیکھتے ہیں، چاہے ان کا معاملہ ہو یا دیگر صحابہ کا، وہ پہلے ہی کوئی سازش کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو بھانڈا پھٹ جائے گا، ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ہم مارے جائیں گے، ادھر سے بندے مار دو، ان کے بھی مار دو،
انہوں نے مروایا ہے، انہوں نے ہمیں آرڈر دیا تھا علی رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ ایسی بھی روایات صحیح موجود ہیں کہ میں نے تو حکم نہیں دیا یہ کرنے کا، یہ کیوں کیا تم نے؟ انہوں نے بھی کہا ہم نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس قسم کی باتیں وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے، معاویہ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کبھی، اگر وہ صحیح ثابت بھی ہو، یا علی نے یہ کہہ دیا۔ اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی میں موجود ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، یعنی اس طرح باتیں ہو جاتی تھی، سخت کلامی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتے، وہ مافوق انسان تو نہیں تھے۔ یعنی یہ تو بدعتیوں، صوفیوں، اس قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ مافوق البشر ہوتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا نور کے بنے ہوئے ہیں، انسانی جو ضروریات ہیں، شادی بیاہ وغیرہ یا جو قضاء حاجت، ان چیزوں کی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو اولیاء ہیں، صحابہ کرام، ان کے تعلق سے بھی ان کا عقیدہ ہوتا ہے علی مولا مشکل کشا ہے، اور یہ یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے دوسری چیزیں نہیں ہو سکتی، چھوٹے بڑے گناہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہو سکتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ یہ کیسے ہم تو آپ جیسا عقیدہ یہ رکھتے ہی نہیں ہے کتاب و سنت کے مخالف، کہ ان سے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے لیے دل میں تھوڑی سی ناراضگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے تعلق سے تو ذکر ہے کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، عام مومنوں کا ذکر ہے، صحابہ تو ان سے بھی افضل ہیں، کہ ان کے دلوں میں بھی کوئی رنجش یا جو ہے غل موجود ہوگا۔ آپ کہیں گے تو مومن کے بارے میں غل لانا یہ تو بڑا کبیرہ گناہ اور فلانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے جو نفرت رکھے گا مومن نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ سے جو نفرت رکھے گا وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ تو پھر فلاں صحابی نے رکھی ان سے تھوڑی دیر کے لیے، فلانا کی، تو وہ بھی منافق ہو گئے۔ اس طریقے سے وہ جو ہے چین بنا کر فتوے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو جن صحابہ کا وہ دفاع کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس قسم کے الزام لگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ بات کب فرمائی تھی آپ نے؟ جب علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے ان کے اوپر شادی کر رہے تھے اور وہ ناراض ہو گئی تھی، تو آپ نے جا کے ڈانٹا تھا ان کو ابو تراب کہہ کے کہ یہ ایک نبی کے دشمن اور ان کی بیٹی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور قرآن مجید میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس طرح مثلا نیر کی طرح دست دینے لگوں، نعوذ باللہ۔ علی رضی اللہ عنہ کو تو امیر المومنین جنتی اور جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے مانتے ہیں، ان خلفائے راشدین میں سے جن کی پیروی کرنی چاہیے صحیح طور پر ہم مانتے ہیں، لیکن میں بیان کرنے لگوں دیکھو حدیث میں کہ جس نے انہیں تکلیف دی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، نبی کو تکلیف دی، اور جس نے نبی کو تکلیف دی قرآن میں موجود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ یہ عدوان اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ دیکھو یہ دونوں آیت، اس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں پھر آگے۔ جیسے شیعہ ذاکرین نہیں ہوتے، آدھی بات چھوڑ کے آگے خود ہی برا سا نتیجہ کوئی نکالنا چاہے صحابہ کے تعلق سے، یہ رزلٹ نکلے گا اس سے۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں نہیں کہہ رہا منافق بھائی، آپ خود سمجھ جائیں، آیت میں نے پڑھی ہے جی۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے ڈرامائی انداز میں بیان کر کے لوگوں کے برین واش کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے آپس میں دلوں میں رنجش، اس طرح ادھر ذکر ہے مومنوں کے دلوں میں اگر ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ علی رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے جو شیخ نے بھی آگے یہاں پر ذکر کی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو رنجش ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے جنتیوں کے ساتھ، کیونکہ جو دل میں اگر ایک دوسرے سے مقابلے کی بھی جو چاہت ہوتی ہے انسان کی کہ یہ مجھ سے کیوں آگے نکل گیا، یہ اس کو کیوں نواز دیا گیا فلاں چیز کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو نہیں کہا یا صحابہ کو مجموعی طور پہ میرے بعد جو ہے تم پر ایسے بھی حکمران آئیں گے وَإِنْ أَثَرَتْ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارا حق نہیں دیں گے تمہیں، دوسروں کو دیں گے، نواز رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے بھی عرض کی تھی کہ یعنی ہم نہ لڑیں اس چیز کے لیے، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، اپنے کہا صبر کرو اس چیز کے اوپر، انہیں اپنا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، تمہیں اپنا جواب دینا ہے۔ اسی طرح جو ہے انصار صحابہ تھوڑے سے غمگین ہو گئے تھے جب مہاجرین کو دیا جا رہا تھا، مختلف چیزیں ان کو مل رہی تھیں کیونکہ وہ پہلے ایمان لائے تھے، سابقین اولین تھے، غنیمت کچھ زیادہ ان کو دی جا رہی تھی ہم بعض لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال و دولت لے جائیں اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، میں تمہارے ہی ساتھ جیوں گا، مروں گا، مدینے میں رہوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے تھے، ایسی چیزیں جو ہے کمی زیادتی مختلف چیزیں جس سے دل میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں انسان کے، وہ جو ہے ہو جاتی تھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ بھی انسان تھے، کوئی صحابی شوہر تھا اور صحابیہ اس کی بیوی تھی، صحابی باپ تھا،
جو صحابی اس کا بیٹا تھا، تو آپس میں ناراض جاتے تھے دینی وجہ سے، دین کے علاوہ چیزوں کی وجہ سے، فلاں چیز تم نے نہیں مانی. عمر بن خطاب نے کہا اس عورت کو طلاق دو، تمہاری وہ عورت صحیح نہیں ہے. فلاں نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، تو کہہ رہا ہے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکوں گا، میں نے تجھے حدیث سنائی ہے. اس طریقے سے ہوتا تھا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت رکھتے تھے، ہمیں ایک کی سائڈ لینی چاہیے، ان کے درمیان کوئی جج بن کے بیٹھ جانا چاہیے. وہ میں حق بیان کر رہا ہوں، کل تک اتنے عرصے 1400 سال سے مولویوں نے چھپا کے رکھا تھا، اور میں سب کے سامنے یہ حق بیان کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں. یہ سب جو ہے شہرت پسندی کے فتنے ہیں، ساتھ میں امت کو جو ہے مزید تفرقے کا شکار کرنے کا سبب ہے. ایسے لوگ محروم ہی رہتے ہیں. سلفی منہج پہ کیا خاک چلیں گے؟ جب سلف کے ہی بارے میں اتنی بری باتیں پھیلا دی جائیں تو پھر سلفی عقیدہ منہج کیا اپنانا؟ تمہارے سلف تو یہ تھے، تو ہم کیوں ان کے عقیدے منہج پر چلیں؟ یہ اصل میں اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں. کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی کہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو بھی صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں، شیعوں کے علاوہ بھی جو ہیں، خود شیعہ بھی آپ دیکھیں، امامت، خلافت، یہ چیزیں ہونی چاہیے. خمینی نے بڑا اچھا انقلاب لایا اور ختم کر دو، جو ہے اسلام حکومت قائم ہو، تمام جو ہے حکمرانوں کے تختے الٹ دو. ہم حق بیان کرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جو ہے مودودی ہو، سید قطب، ڈاکٹر اسرار احمد، اور یہ اسحاق جوال والا انجینئر، علی مرزا یا ساحل عدیم تک جتنے یہ جدید ہیں، ان سب کے بھی یہی نعرے ہوتے ہیں: شریعت نفاذ، اقامت دین، خلافت قائم کریں گے اور سب کچھ. اور انہی کے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ فلاں بھی تو نکلے تھے، حسین رضی اللہ نکلے تھے، معاویہ ایسے تھے، فلانا صحابہ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں. تو اس نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اصل دین، خلافت وغیرہ جس کو قائم کر کے دکھایا تھا، جس کو بڑے اگزامپل کے طور پہ بیان کرتے ہیں خلفائے راشدین وغیرہ، وہ تو صحابہ کرام تھے. جب انہی کے بارے میں شک شبہات وغیرہ ہیں کہ یعنی ان سے تو تم کمزور ہی ہو اپنے عقیدے میں، ایمان میں، ہر چیز میں، وہ تمہارے مطابق اتنے اچھے نہیں تھے، قائم نہیں کر سکے، کرپشن تھی، اپنوں کو نوازتے تھے، فلانے تھے، اور اتنے عرصے قائم بھی نہیں رکھ سکے، تو پھر بعد والے لوگ کیسے کر سکیں گے جن کے تو ویسے ہی اعمال بھی گئے گزرے، عقیدے بھی قبر پرستی، شرکیات والے ہیں، وہ تو ناممکن ہے. تو پھر کیوں تم جو ہے یہ دو متضاد چیزوں کو لے کر آتے ہو؟ تو وہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے خلاف باتیں بھی کریں اور سمجھے کہ جو ہے ہم جو ہے خلافت قائم کریں گے، اقامت دین کریں گے. اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اس قسم کے لوگ جمع رکھتے ہیں. شیخ یہاں پہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، سورۃ الحجر میں، کہ ہم ان کے دلوں سے رنجش اور جو کینہ ایک دوسرے کے خلاف آ گیا تھا اس کو نکال دیں گے. بھائی بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو کمر بھی نہیں دکھائیں گے، یعنی بالکل ایک دوسرے کے چہرے کے سامنے ہیں، اور ان کے دل آپس میں صاف ہوں گے. خود اس بارے میں صحیح روایت موجود ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور جو ہے عبداللہ بن زبیر، طلحہ وغیرہ، معاویہ، مجھے امید ہے کہ یہ آیت ہمارے متعلق ہے، یعنی ہمارے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ باتیں آ گئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا اور سب کو جنت میں ڈال دے گا. اللہ ان سے راضی ہے اور جنت میں ڈال رہے، تم پیچھے جو پیچ و تاب کھا رہے ہو، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. تو فرماتے ہیں شیخ آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت دے گا کہ ہر کوئی اس پر رشک کر رہا ہوگا، کہ میں فخر اور رشک ہوگا کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہے، ساری دنیا جہاں کی نعمتیں مجھے مل گئی ہیں جنت میں، دوسرا بھی یہی سمجھے گا مجھے بلکہ ساری مل گئی ہے تو اس سے بھی زیادہ. تو جب سب کو یہ اتنی ملی بھی ہوگی تو اس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف دل میں کچھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ ملا ہے مجھے نہیں ملا. تو سب کو اتنا ہی دیا ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ہی سب سے زیادہ ملا ہے، تو پھر وہ سبب ہی ختم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے دلوں میں کوئی باتیں آتی ہیں. یہاں تو صحابہ کرام کی اتنی بری صورت پیش کرتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی خاتون جو ہیں، وہ ان کو پلاٹ نہیں دیا چھوٹا تھا، وہ ناراض ہو گئیں. جو ہے سب سے زیادہ افضل ترین صحابی نبیوں کے بعد یعنی ابوبکر صدیق سے، انہوں نے یہ اس وجہ سے بس ناراض ہو گئی. وہ صرف جنت کے ان کو چیزیں وغیرہ نہیں تھی کہ ضرورت، اور وہ دنیا کے معمولی جو ہے مال و متاع جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو نصیحت وصیت کر دی کہ اس بری تم صبر کرو، فنعم السلف انا لکی، میں تمہارے لیے کتنا اچھا سلف ہوں، جس کو دلیل بناتے علماء سلفی کہلایا جا سکتا ہے. ایسے بخاری کی حدیث ہے. ان کو بتایا تھا میں وفات قریب ہے، پھر بتایا تم سب سے پہلے ملو گی، تمہاری وفات ہو جائے گی. تو وہ تو اس سے بھی خوش تھیں کہ مجھے دنیا کا کچھ نہ ملے. ان کے گھروں میں اتنے دنوں تک کھانا نہیں بنتا تھا، اس سے خوش تھے کہ جنت میں سب کچھ نعمتیں ملے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو بطور عیب بتاتا ہے انجینئر کے کہ حسین تو بڑے جری تھے، وہ ایگریسو تھے، وہ پیسو تھے. ان کو کہا بھی کہ فلانے کے خلاف نکلو، وہ صحیح نہیں ہے بندہ، مثلا جو ہے یزید وغیرہ. انہوں نے ان کی بیعت کری. انہوں نے کہا مجھے میں اس میں نہیں پڑھ رہا، مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں. تو انہوں نے تو صحیح کیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنا، ایسے لوگ آئیں گے وغیرہ، یہاں حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ ملو. تو انہوں نے تو سنت پہ عمل کیا. اگر اختلاف بھی ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کتاب و سنت کی طرف پھیرا، تو انہوں نے صحیح کیا. اس کو بھی بطور عیب بیان کرتے ہیں. تو کس قدر جو ہے گھناؤنی صورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ امت کے اسلاف سے ہی جو ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے. وہ فلاں کے جو ہے زمین کی وجہ سے ناراض تھے، اور فلاں جو ہے مجھے خلافت اس چیز میں آگے نہیں بٹھایا، مجھے شورا میں کیوں نہیں رکھا. اس طریقے کی باتیں، جس طرح عام یہاں پر باتیں، سیاسی دنگل نہیں چل رہا ہوتا لوگوں کے، الیکشن مہم اور دوسرے، اس کو ہٹاؤ، اس کے خلاف پروپیگنڈا، سمجھتے ہیں صحابہ کے درمیان بھی اسی طرح چل رہا ہوگا، اور لوگوں کو درمیان خوب جو ہے مسالے لگا لگا کر چٹپٹے طریقے سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں.